إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معطل افعال سے فعل امر اور فعل نہیں۔ ہم نے معطل افعال سے فعل ماضی اور مضارع کو سمجھ لیا ہے۔ اب فعل امر اور فعل نہیں کے حوالے سے چند باتیں بھی سمجھ لیجئے۔ معطل افعال سے جب فعل امر اور فعل نہیں بنایا جاتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی حرف کو کسی وجہ سے ساکن کرنا ہوتا ہے۔ جب اس حرف کو ساکن کیا جاتا ہے تو ساتھ اس کے ایک حرف علت بھی ساکن موجود ہوتا ہے۔ اس طرح دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ قاعدہ بنایا گیا ہے کہ اگر کہیں دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے جو کہ ساکن ہوتا ہے۔ مثلا تقولو سے اگر فعل امر بنایا جائے تا کو ہٹا کر، اور لام کیونکہ واحد مذکر ہے اور فعل امر کا طریقہ آپ کو یاد ہوگا، واحد مذکر کے آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے۔ اب تقولو سے جب ہم فعل امر بنانے لگے ہیں تو ایک تو تا کو ہم گرائیں گے اور آخری حرف کو ساکن کریں گے، کیونکہ فعل امر میں ایسا کیا جاتا ہے۔ جب آخری حرف کو ساکن کیا گیا تو اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک لام جسے ہم نے ساکن کیا فعل امر بنانے کے لیے، اور ایک واو جو پہلے سے ساکن موجود ہے۔ تقولو کے اندر جو واو ہے یہ پہلے سے ساکن موجود ہے۔ اب جب دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو قاعدے کے مطابق تا کو ہٹا کر اس حرف علت جو کہ ساکن ہے اس کو گرا دیا گیا تو یہ ہو گیا قل۔ اسی طرح تبیعو سے جب فعل امر بناتے ہیں تو تا کو ہٹایا گیا اور واحد مذکر ہونے کی وجہ سے اس کے آخری حرف کو ساکن کیا گیا تو یا بھی ساکن ہے اور آخری حرف کو اب ہم نے ساکن کر دیا تو اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ تبیعو، اب عین پر جب جزم آئی، عین ساکن ہوئی تو یا بھی ساکن ہے، تو جب دو ساکن اکٹھے ہوئے تو یا جو کہ حرف علت ہے اسے گرا دیا گیا تو یہ بیع ہو گیا۔ بالکل اسی طرح فعل نہیں میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا تقولو سے جب ہم نے فعل نہیں بنایا، آپ کو یاد ہوگا کہ فعل نہیں بناتے ہوئے شروع میں لا لگاتے ہیں اور علامت مضارع کو نہیں گرایا جاتا۔ واحد مذکر کے آخری حرف کو ہم نے ساکن کیا تو لا تقولو سے کیا بنا؟ یہ لام پر جزم آئی، اب واو بھی ساکن لام بھی ساکن تو واو کو حرف علت ہونے کی وجہ سے گرا دیا گیا تو اس طرح یہ لا تقل ہو گیا۔ اسی طرح تبیعو سے اگر فعل نہیں بنایا جائے تو لا تبع بنے گا، کیونکہ تبیعو کو علامت مضارع گرانے کے بغیر ہی شروع میں لا کا اضافہ کیا اور واحد مذکر ہونے کی وجہ سے آخری حرف کو ساکن کیا۔ جب آخری حرف کو ساکن کیا تو یا اس کے ساتھ ہی پہلے ساکن موجود ہے جو کہ حرف علت ہے، تو ہمیشہ جب بھی دو ساکن اکٹھے ہوں تو ان میں جو حرف علت ہے اسے گرا دیا جاتا ہے، تو اس طرح یا کو جب گرایا تو لا تبع ہو گیا۔ اسی طرح بعض اوقات معطل فعل کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے تو فعل امر یا فعل نہیں بناتے ہوئے اسے بھی گرا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے مثلا تتوفا،
दोबारा सुन लीजिए, असल में ततवफ़ा था, तो ता को गिराया, अलामत मुदारे फ़ेल अमर बनाते हुए गिराई जाती है, और आखिरी हर्फ को साकिन किया जाता है। अब यहाँ क्योंकि आखिर में हर्फ इल्लत है, तो यहाँ साकिन नहीं बल्कि आखिरी हर्फ से हर्फ इल्लत को गिराया जाएगा। यही तरीक़ा है, जब भी कोई भी ऐसा फ़ेल जो मुअत्तल हो और आखिरी हर्फ पर हर्फ इल्लत हो, तो हालत जज़म में उस आखिरी हर्फ पर जो हर्फ इल्लत हो उसे गिरा दिया जाता है। इसी तरह अगर इसका फ़ेल नहीं बनाया जाए तो ला ततवफ़ा बनेगा, वहाँ पर भी बेआइने ही यही कायदा चलेगा, और या को गिरा दिया जाएगा तो ये ला ततवफ़ा बनेगा। इसी तरह तुसल्ली, यहाँ पर जब हम फ़ेल अमर बनाएंगे, तुसल्ली से फ़ेल अमर बनाएंगे, ता को हटाएंगे, जो ही ता को हटाया ये रह गया सल्ली। अब आखिरी हर्फ क्योंकि हर्फ इल्लत है तो इसे फ़ेल अमर बनाते हुए इस पर जज़म देने की बजाय गिराया जाता है। जब आखिर में हर्फ इल्लत हो तो हालत जज़म में उसे गिराया जाता है, तो जब उसे गिराया गया तो ये रह गया सल्ली, यानी या को गिराया गया तो ये सल्ली रह गया। इसी तरह अगर फ़ेल नहीं बनाना हो तो ला तुसल्ली, तो वल्ली से अगर फ़ेल अमर बनाया जाएगा तो ता को हटाएंगे और आखिर से या को हटाएंगे तो ये वल्ली रह गया। और तुनादी को जब फ़ेल अमर बनाएंगे तो ता को हटाकर ना आखिर से या भी हटाई जाएगी। देखें, ता को इसलिए हटाएंगे कि फ़ेल अमर बनाते हुए अलामत मुदारे को गिराया जाता है, और आखिर से या इसलिए हटाएंगे कि फ़ेल अमर बनाते हुए क्योंकि आखिरी हर्फ को साकिन किया जाता है, और साकिन किए जाने की बजाय जब आखिर पे हर्फ इल्लत हो तो उस हर्फ इल्लत को गिराया जाता है, तो इसलिए ये रह गया नादी, या के बग़ैर नादी। और अगर फ़ेल नहीं बनाएंगे तो ला तुनादी, कायदा वही चलेगा। इसी तरह तदऊ, जब इससे फ़ेल अमर बनाएंगे तो ये ता को हटाकर, क्योंकि पहला हर्फ साकिन है तो हम शुरू में हमज़ा लगाएंगे पेश वाला, क्योंकि आयन कलमा पर पेश है, और आखिर पर फिर वाव है। जब आखिर पर वाव है, ये हर्फ इल्लत है, तो आखिरी हर्फ को साकिन करने की बजाय इस हर्फ इल्लत को गिराया जाता है, तो ये बाकी रह गया उदउ। कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, उदउ इला सबील रब्बिका उदउ। और अगर फ़ेल नहीं बनाना हो तो फिर कायदा वही है, शुरू में ला लगाएंगे अलामत मुदारे गिराने के बगैर, वो तो फ़ेल नहीं बनाने का कायदा आपको याद ही है। अलबत्ता आखिर में जो वाव है ये गिर जाएगी, क्योंकि हालत जज़म में जब आखिर पर वाव होती है किसी फ़ेल के आखिर में तो उसको गिरा दिया जाता है, और फ़ेल नहीं में वाहिद मुज़क्कर के आखिर में हालत जज़म देते हुए जो है उस वाव को गिरा दिया गया, तो ये होगा ला तदउ। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। इसी तरह तबतगी, इससे अगर फ़ेल अमर बनाया जाए तो ता को हटाया, हमज़ा ज़ेर वाला लगाया और आखिर से या को हटाया तो ये हो गया इब्तगी। और अगर फ़ेल नहीं बनाना हो तो ला तबतगी। इसी तरह तहदी, अगर इससे फ़ेल अमर बनाना हो, ता को हटाया, शुरू में हमज़ा ज़ेर वाला लगाया, और वाहिद मुज़क्कर के आखिर पे क्योंकि जज़म दी जाती है, आखिर में हर्फ इल्लत है तो जज़म की बजाय यहाँ हर्फ इल्लत गिराया जाएगा, तो ये इहदी। और हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ना अलग है इहदी, ये फ़ेल अमर बन गया। तो फ़ेल नहीं भी इसी तरह ला तहदी बनेगा। इसी तरह तख्शा, इससे फ़ेल अमर इख्शा बनेगा, इख्शा, क्योंकि हमने ता गिराई, हमज़ा ज़ेर वाला लगाया और आखिर से हर्फ इल्लत जो कि खड़ी ज़बर की सूरत में अलिफ था
تو اس کو جب گرا دیا تو یہ اخش، صرف شین اور اس پر زبر، اخش ہو گیا۔ تو فعل نہیں بھی اسی طرح لا تخش بنے گا۔ اسی طرح یہی قاعدہ ایک اور جگہ فعل امر میں بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس کے درمیان میں حرف علت ہوتا ہے۔ مثلا باب فعال جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو وہ بنتا ہے اقم۔ اقم جو ہے یہ کیسے بنا ہے؟ تقیمو سے۔ اب کیونکہ اصل میں یہ تقویمو تھا، تا علامت مضارع گرانے کے بعد جو ہے وہ قاف ساکن تھی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ حمزہ آیا ہے اور زبر والا آیا ہے۔ اب یہ تقیمو تھا تو اب یہ آخر پر جب جزم دی تو یا بھی ساکن اور میم بھی ساکن، تو اب یا کو گرا کر اسے اقم بنا دیا گیا۔ اسی طرح تطیعو سے اطیع بنے گا، اور اسی طرح تغیثو سے اغث اور تعینو سے اعن بنے گا۔ کیونکہ یہ تعینو تا کو گرایا، حمزہ لگایا زبر والا، اور اب آخر پر جب جزم دی تو یا بھی ساکن، نون بھی ساکن، جو کہ آخری حرف پر جزم ہے تو یہ نون ہے، تو یہ نون بھی ساکن، یا بھی ساکن۔ اب حرف علت کو جب گرایا تو یہ آئین ہو گیا۔ اب ہم اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال ہے مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں، معطل افعال کی تعلیل کریں اور ابواب کے نام بتائیں اور ان کے مادے لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلی آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں دو فعل معطل استعمال ہوئے ہیں، ایک یطع اور ایک اطاع۔ یطع اصل میں یطیع ہے اور یہ باب افعال کا فعل ہے، اور یہ اصل میں یطیع تھا، تو یہ یا متحرک تھی اور اس سے پہلے زیر تھی، تو یا کی حرکت ما قبل کو دی تو یطیع ہو گیا۔ لیکن اب یہ جو من ہے یہ شرطیہ ہے، تو شرط کی صورت میں فعل حالت جزم میں ہے، تو جب حالت جزم میں گیا تو عین پر جزم آئی اور یا بھی ساکن عین بھی ساکن، تو اس طرح یا کو گرا دیا گیا ہے۔ تو یہ عین پر جو زیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دراصل ملانے کی وجہ سے ہے، وگرنہ یہ حالت جزم میں ہے۔ اور اطاع اصل میں اتواع تھا، واو متحرک ما قبل ساکن، واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو الف کر دیا گیا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا ولی اور دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے مسلمانی کی حالت میں اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہاں جو فعل معطل استعمال ہوا ہے وہ ہے توفنی، یہ فعل امر ہے اور باب تفاعل ہے، اور اس کا مادہ واو فا یا ہے، اور فعل امر میں علامت مضارع کو گرایا گیا ہے اور آخر سے حرف علت کو بھی گرایا گیا ہے، کیونکہ آخر پہ حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں تتوفیو تھا اور توفا بنا، یا کو گرا دیا گیا، توفا فعل امر بن گیا۔ نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں جو فعل باب استفعال کا استعمال ہوا ہے یہ ہے استعینوا، اور یہ فعل امر ہے، یہ فعل ہے استعینوا، اور یہ اصل میں استعینوا تھا اور واو متحرک ہے
माकबल साकिन वाव की हरकत माकबल को देकर उस ज़ेर की मुनासबत से वाव को या कर दिया गया है और इसका रूट है आइन वाव नून। नंबर 4, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए हिकमत और दानाई के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। यहाँ फ़ेल इस्तेमाल हुआ है उदउ, ये फ़ेल अमर है और बाब नासरा यंसुर है और इसका मादा है दाल आइन वाव और ये असल में तदऊ था, ता को हटाया गया अमर बनाने के लिए, शुरू में हमज़ा पेश वाला लगाया गया और अब आखिरी हर्फ पर वाव हर्फ इल्लत है तो उसे भी गिराया गया तो ये उदउ हो गया। नंबर 5, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तो यहाँ इहदे ऐसा फ़ेल है जो कि मुअत्तल है, फ़ेल अमर है और बाब ज़ारबा यदरिबु है और मादा है हा दाल या और ये असल में तहदी था, ता को हटाया, शुरू में हमज़ा ज़ेर वाला लगाया, अब आखिर में या हरफ इल्लत है, अब इसको भी गिरा दिया गया तो ये इहदी रह गया फ़ेल अमर बनाते हुए, क्योंकि आखिरी हर्फ को हालत जज़म में ले जाया जाता है। तो जब ऐसे फ़ेल को हालत जज़म में ले जाया जाए जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो तो फिर हालत जज़म की बजाय हरफ इल्लत गिरा दिया जाता है, इस वजह से ये हरफ इल्लत गिरा तो ये इहदी रह गया। नंबर 6, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को मत पुकार। यहाँ ला तदउ फ़ेल मुअत्तल इस्तेमाल हुआ है, इसका मादा है दाल ऐन वाव और बाब का नाम है नासरा यंसुर और ये दरअसल असल में ला तदउ था तो ला की वजह से ये फ़ेल नहीं है और यहाँ अलामत मुदारे गिराने की बग़ैर ला आया है। अब फ़ेल नहीं होने की वजह से आखिर से हरफ इल्लत गिराया गया तो ये ला तदउ हो गया। नंबर 7, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून, और वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो, ला यस्ततीऊन नसरकुम, वो तुम्हारी मदद की ताकत नहीं रखते, तुम्हारी क्या वो अपने आप की भी मदद नहीं कर सकते। तो यहाँ जो दो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं मुअत्तल, एक है तदऊना और एक है ला यस्ततीऊना। तदऊना असल में तदऊना था तो यहाँ पर वाव पर ज़म्मा भारी है, जो वाव हरफ इल्लत आखिर में है तो इसको गिरा दिया गया, इसकात हरकत हुई और वाव को जब गिरा दिया गया इसका ज़म्मा तो ये साकिन हो गई, दो साकिन इकट्ठे हुए तो इस वाव जो कि हरफ इल्लत वाली वाव है इसको फिर गिरा दिया गया। जब भी गिराया जाता है हज़फ किया जाता है तो हरफ इल्लत को हज़फ किया जाता है, तो ये तदऊना हो गया। ला यस्ततीऊना में ये असल में यस्ततविऊना था, यहाँ पर भी वाव मुतहरिक माकबल साकिन है, वाव की हरकत माकबल को दी और ज़ेर की मुनासबत से वाव को या कर दिया गया तो ये यस्ततीऊना हो गया। जी 8 नंबर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए नबी जब आपसे मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें तो उन्हें बता दो बेशक मैं करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, मैं जवाब देता हूँ यानी मैं कबूल करता हूँ, सुनता हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबू ली, बस चाहिए कि वो मेरी बात को माने, वलयुमिनू भी, और मुझ पर ईमान लाएं। तो यहाँ उजीबू और फलयस्तजीबू और दआनी 3 मुअत्तल इस्तेमाल हुए हैं। तो देख लीजिए उजीबू असल में उजविबू था, यहाँ ये जीम वाव बा इसका मादा है और बा भी फ़आल है और वाव मुतहर्रिक है, उससे पहले हर्फ साकिन है और वाव की हरकत माकबल को दी तो इस तरह ज़ेर की मुनासबत से वाव को या कर दिया तो ये उजीबू हो गया। दआनी में असल में दआ
جو ہے یہ دعوا تھا، واو متحرک ہے، ما قبل جو ہے زبر ہے، تو اس زبر کی مناسبت سے واو کو الف کیا تو یہ دعا ہو گیا۔ اور فلیستجیبوا، یہ اصل میں فلیستجوبوا تھا، واو متحرک ہے، ما قبل جیم ساکن ہے، تو واو کی حرکت زیر ساکن حرف جیم کو دی گئی، تو اس زیر کی مناسبت سے واو کو یا کر دیا گیا، تو یہ فلیستجیبوا ہو گیا۔ 9 نمبر، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا ہے ہم ایمان لائے، اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے، وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ایسا نہیں، بلکہ ان پر آزمائشیں بھی آئیں گی۔ تو یہاں پر فعل معطل جو استعمال ہوا ہے یہ یقولو، ان یہ نصب دینے والے حروف میں سے ہے، جس کی وجہ سے یہاں نون گر گیا ہے، اور یہ اصل میں یقولو تھا، تو واو متحرک ہے، اس سے پہلے حرف ساکن ہے، تو ساکن حرف کو واو کی حرکت پیش دی اور اس طرح واو کو ساکن کر دیا گیا، تو یہ یقولو ہو گیا۔ نمبر 10، بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، یہ تو تمہارے رزق کا بھی اختیار نہیں رکھتے، فابتغوا عند اللہ الرزق، پس اللہ سے رزق مانگو، تلاش کرو، واعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر جو فعل معطل استعمال ہوا ہے یہ ہے فابتغوا، یہ اصل میں ابتغیو تھا، یا متحرک ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں یا کی حرکت جو ہے ما قبل کو دے کر یا کو ساکن کر دیا گیا ہے، تو یا جب ساکن ہے تو واو بھی ساکن ہے، وہ واو حرف علت نہیں ہے، وہ واو جمع کی واو ہے، تو یہ یا حرف علت ہے، تو جب دو ساکن اکٹھے ہوئے تو اس حرف علت یا کو گرا دیا گیا، تو یہ ابتغو ہو گیا۔ یہ فعل امر ہے، باب افتعال ہے، اور اس کی تعلیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ نمبر 11، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، یعنی اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ومن یتول، اور جو پھر جائے، منہ موڑ لے، یعذبہ عذابا علیما، تو پھر اسے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تو یہاں دو فعل معطل استعمال ہوئے ہیں، ایک یطع اور ایک یتول، تو دونوں جو ہیں حالت جزم میں ہیں، دونوں کے آخر پر حرف علت گرا ہوا ہے۔ یطع یہ باب افعال ہے، اور اس کا جو مادہ ہے طا واو عین ہے، اور یہ اصل میں یطیع تھا، تو یہ یا پہلے ہی ساکن ہے، اور من کیونکہ شرطیہ ہے تو اس کی وجہ سے فعل ساکن ہوا، یعنی کیونکہ جب شرط کی صورت ہوتی ہے فعل مضارع ساکن ہو جاتا ہے، تو جب یہ بھی ساکن ہوا، یا بھی ساکن تھی، تو یا حرف علت کو گرا دیا گیا، تو یہ من یطع اللہ، من یطع ہو گیا۔ اب یہاں عین پر جو زیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دراصل اگلے لفظ سے ملانے کے لیے ہے، وگرنہ اصل میں یہاں یہ حالت جزم کی وجہ سے عین جو ہے یہ ساکن ہے۔ ومن یتولی، یہ باب تفاعل ہے، اور اس کا مادہ واو لام یا ہے، اور آخر میں اس کے یا تھی، اور یہ یتولی بھی حالت جزم میں ہے، کیوں کہ من شرطیہ ہے، اور شرط کی وجہ سے آخر پہ جزم آنی تھی، تو جزم کی بجائے حرف علت جو کہ یا تھی اسے گرا دیا گیا، تو یہ من یتولی ہو گیا۔ نمبر 12، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین اور دوسرے بھائی گم ہو گئے، تو اس موقع پر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بے شک میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کی شکایت اللہ کو کرتا ہوں۔ تو گویا ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ یا دستگیر یا
کسی اور کے نام کے ساتھ لگا کر استعمال نہ کریں، بلکہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ کو پکاریں۔ یہ سبق اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہے۔ تو یہاں پر اشکو یہ فعل معطل ہے، اور یہ باب نصر ینصر ہے، شکا یشکو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اصل میں یہ اشکو تھا، تو اس واو میں یہ اسقاط حرکت کا عمل ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ تخفیف ثقل ہوئی ہے، یعنی تعلیل میں یہاں تخفیف ثقل ہوئی ہے اور واو کی حرکت پیش کو ہٹا کر جو ہے ساکن کیا گیا ہے، تو یہ اشکو باقی رہ گیا۔ یہ جو واو کے ساتھ آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یہ کتابت میں ایسے ہی ہے، کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ قرآنی کتابت میں کوئی تبدیلی لائے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں لا سکا ہے۔ تو یہ واو کے ساتھ جو الف ہے یہ جمع کی نہیں ہے، یہ الف کی وجہ سے کہیں آپ سمجھیں کہ یہ واو الف یہ جمع کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ واو اصل لفظ کا حصہ ہے، یہ حرف علت ہے، اور الف جو ہے یہ زائد ہے جسے پڑھا نہیں جاتا ہے، اور یہ قرآنی کتابت میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ اشکو ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔